اب یہ ظاہر ہے کہ کہانی میں بہت سی شکیں نکالی ان کا، یہ سنارن کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی بھائی؟ سنارن نے منت مانی تھی، سنارن کا نام اس لیے زندہ رہ گیا کہ اس نے منت مانی تھی۔ آپ تاریخ میں اپنا نام لکھانا چاہو تو لکھاتے رہو۔ سنارن کا نام اس لیے زندہ رہ گیا کہ اس نے تبلیغ آل محمد میں ایک کوشش کی، ایک صحیح کی۔ اس نے محلے کے لوگوں سے کہا آؤ میں نے منت مانی تھی، چونکہ سب نے اسے مایوس کیا تو بی بی نے کہا کہ اب میں اس کا نام دیکھو کیسے کروڑوں کاغذوں میں محفوظ کراتی ہوں۔ اب لوگ سنارن سے جل رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس کو مرے ہوئے صدیوں ہو گئی، سنارن کو جلنے والے اب تک جل رہے ہیں، وہ جنت میں بیٹھی ہوئے گی، لیکن اس کا نام وام نہیں لکھا، صرف لکھا سنارن، تو لفظ سنارن سے جل رہے ہیں۔ تو سنارن کہاں سے آ گئی؟ اس لیے آ گئی سنارن کہ بی بی نے دیکھا یہ مایوس ہوئی ہے، ہم سنائیں گے اس سے کہانی۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ تمہارا بچہ کمہار کے آبے میں گر گیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بچہ تو اکلوتا تھا کہ آگ میں گر گیا، جل کے مر گیا ہوگا۔ کمہار کا آبا آپ کو معلوم، اینٹیں پکائی جاتی ہیں، برتن پکائے جاتے ہیں، آگ دہک رہی، اس پہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، بے ہوش ہو گئی۔ بچے کا معاملہ ایسا ماں تھی۔ اب جو آنکھ کھلی، ہوش آیا تو پھر بچے کا دھیان، تو وہ فوراً ہی دل سے پکارا اس نے، اور اس نے کہا کہ اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اس کے معنی سنارن سے پہلے بھی کہانی کا وجود ہے، ورنہ کیا چیز مان رہی ہے؟ لیکن اب کہانی سنارن سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اتنی مقبول ہوئی کہانی کہ سنارن کے بچے کو بچتے ہوئے پورے شہر نے دیکھا، تو اب کہانی کو بی بی نے سنارن سے منسوب کر دیا کہ اس نے دولت پہ ٹھوکر مار کر مجھ کو پکارا، تو سیدہ اسی سے محبت کرتی ہے جو زمانے کی دولت کو ٹھکرائے اور پھر محبت کرے۔ تم نے ہمیں پکارا، پرواہ نہ کرو، تم نے کہانی مان لی، بس اب جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بچہ صحیح و سلامت کمار کے آبے سے نکل آیا۔ اب کیا عید تھی اس کی، کیا خوشی تھی اس کی، ایک ماں کے دل سے پوچھو۔ کہانی کو صرف نقلی نہ کہو، اس کا نفسیات کا عمل دیکھو کہ آج مدر ڈے منایا جاتا ہے۔ سیدہ نے اپنی کہانی کے ذریعے ایک ایسی ماں پیش کر دی کہ اس کا بچہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے چاروں طرف دیکھتی ہے کہ کس کو پکاروں، تو اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس نے ایسا مددگار تلاش کیا کہ جس میں اسے یقین تھا کہ میرا بچہ بچا لیا جائے گا۔ یعنی سیدہ نے یہ دکھایا کہ یقین کی منزل ایک ماں کے لیے کیا ہے۔ چونکہ ماں نے حسن اور حسین کی ماں کو پکارا تھا تو ماں نے بتایا کہ ممتا کی لاج رہ جائے، بچہ تیرا سلامت رہ جائے۔ وہ کہانی تو آپ کتاب میں پڑھتے ہو، ہم تمہیں کچھ اور سنا رہے ہیں، اور یہ سننا ضروری ہے تاکہ اس کہانی پر تمہیں یقین ہو جائے۔ اس نے ایک ماں کو پکارا، ماں سے ماں کا رابطہ ہوا، ممتا تیرے پاس بھی، ممتا میرے پاس، تو نے مجھے پکارا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا بچہ آگ میں جل جائے؟ یہ نہیں اس میں لکھا کہ سنارن شیعہ تھی، کہ سنی تھی، کہ یہودی تھی، کہ عیسائی تھی۔ زہرا نے بتایا ماں تھی، بس ماں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی دنیا کی کسی مذہب کی ماں ہو، اگر اسے بچہ مانگنا ہوتا ہے تو وہ حسین کے گھوڑے کے پاس ماں ہے، اسے گود بھری بھری چاہیے، اسے گود بھری بھری چاہیے۔ جو دنیا کی ماؤں کی گودیوں کو بھر رہی ہوں، قدرت یہ کیسے چاہتی کہ صدیوں تک زہرا کی گود سونی رہ جائے؟ اس لیے اتارا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کیا، قیامت تک سادات کی گودیاں بھری رہیں۔ اس پورے فلسفے کو سورہ کوثر سے لے کر یہاں تک میرنیس نے ایک شعر میں سمیٹ دیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ سمیٹنے کے لیے لفظ میں صرف ایک مصرع ملا تھا، اور منزل وہ ہے کہ مرثیہ لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے یہاں پر آ گئے کہ علم حضرت عباس کو دے دیا گیا، اور زوجہ عباس آئیں اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ میرے شوہر کو علم اس گھرانے سے ملا، جناب زینب کے ہاتھ سے ملا، حسین کے ہاتھ سے ملا۔ تو یہاں پر صبح عاشورہ میرنیس یہ دکھا رہے ہیں زوجہ عباس دعا دے رہی ہیں
تو ایک مصرع تو پورے بند ہیں کہ سنا دوں میں آپ کو تاکہ ربط میں آپ کو اس شعر کا لطف آئے جو میرے نیس نے کہا ہے. یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور، شوہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر، لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر، قسمت وطن میں خیال سے پھر شہ کو لے کے جائے، یسرب میں شور ہو کے سفر سے حسین آئے، ام البنین جاؤ اشم سے بسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں. یہ حضرت عباس کی زوجہ دعاؤں پہ دعائیں دے رہی ہیں حضرت علی اکبر کو، اور اس کے بعد جو آخری دعا دی اور جو زوجہ حسین کو دعا دی، اس لیے کہ حسین سے 9 امام اور آنے اور امامت کے ماؤں کی گودیوں کو آباد رہنا ہے. تو عباس کی زوجہ کے زبان سے اس دعا کو کہلوا کے نیس نے یہ دکھایا کہ زوجہ عباس کی دعا معجزہ بن گئی کہ سادات کی گودیاں بھرتی رہتی ہیں. تو یہاں نیس کے لیے مشکل یہ تھی کہ مصرع دینا تھا 5واں اور چھٹا مصرع پہلے کہا جاتا ہے، 5واں بعد میں، 4 مصرعوں کے بعد. چھٹا مصرع کہہ لیا تھا، اور چھٹا مصرع حضرت عباس کی زوجہ کی زبان سے یہ تھا کہ یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. اب اس میں لفظ پاک، بطول، یا رب، یعنی قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے. یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. اب 5واں مصرع نہیں ہو رہا تھا، اور مرثیہ عائشہ کا جب قطع کی مسافت شب آفتاب کھانے کا وقت آ گیا اور مصرع 5واں نہیں ہوا. میرے نیس کی بیوی نے کہا آئیے دسترخوان لگ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں پر 5واں مصرع نہیں ہو رہا، کھانا ہم ابھی نہیں کھائیں گے. کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. کہ ہو جائے؟ کہ کھانا میں ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گی. کیا مصرع ہے آپ کو، کیا پریشانی، آپ جیسے شاعر کے لیے کیا بات ہے؟ کہ بیگم یہ مصرع چھٹا ہو گیا، 5واں نہیں مل رہا ہے. کہ سنائیے تو چھٹا مصرع ہے کیا؟ جب تک عورت مددگار نہ ہو اس دعا میں، دعا تھی زوجہ عباس کی. انیس کو پریشانی یہ تھی کہ زبان وہ نہیں اتر رہی تھی، جس زبان میں بات کہنا تھا. انہوں نے کیا ہے آپ کا چھٹا مصرع؟ کہ یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. اختیار وہی سے بیگم نے کہا سندر سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. سندر سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. یا رب رسول پاک کی، یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. دیکھیے میر انیس کی بیوی کا بھی کمال ہے. یہ مصرع لیا ہے انہوں نے حضرت ام کلثوم کے مرثیے سے، جو مدینے واپسی پر انہوں نے پڑھا، اور اس میں یہی پڑھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری مانگیں نہیں اجڑی تھی اور گودیاں بھری تھی. اس کا ترجمہ کیا سندر سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے. وہ ماں جسے اللہ نے عطیہ دے دیا کہ بطول پاک کی کھیتی پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی، اب اسی بیوی کو حق ہے کہ کسی بھی اجڑتی ہوئی گودی کو دیکھے اور منگتا پکارے اور زہرا نہ آئے. یہ ہے سچائی جناب سیدہ کی کہانی کی سب سے بڑی، اس لیے کہ اذن ہے پروردگار کا ان کو. ہر ممتا کی سرپرست ہیں. تو سنارن نے پکارا. اب یہاں پر سنارن آزمائی گئی مودت کی راہ پر. منت ماننا نہیں آزمانا ہے، منت پورا ہونے کا جب لمحہ آتا ہے تب انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو وہ لمحہ ہے کہ جہاں نیت دیکھی جاتی ہے. بچہ سلامت آ گیا، اس نے سینے سے لگایا. اب وہ شیرینی لائی جو کہ کہانی کا دستور ہے، اور محلے میں ایک ایک گھر پہ گئی. کہ ہم نے جناب سیدہ کی کہانی مانی تھی، ہمارا بچہ صحیح و سلامت سنا کمہار کے آرے سے نکل آیا. ہم کہانی سننا چاہتے ہیں، آؤ. اب کیا جواب لکھا ہے؟ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں کہ ہم ان فضول باتوں میں پڑیں. دیکھیے جملہ کبھی کسی صدی کا ہو، چل اب تک رہا ہے. اور یہ فضول باتیں ہیں، یہ تحفۃ العوام کی باتیں ہیں. اجی یہ آپ دیکھیے تاریخ اچھی ہے بری ہے، نہر سے مبارک ہے فلاں. ہم فضول باتوں میں نہیں پڑھتے. تم فضول باتوں میں نہیں پڑھتے، تم خود ابن الفضول ہو. تم خود بل فضول ہو. تمہارا پڑھنا نہ پڑھنا کیا. تو یہی جواب انہوں نے دیا. وہ مایوس ہو گئی. اچھا اب وہ جب مایوس ہو گئی تو وہ کہیں اور نہیں لوگوں کے پاس. اس نے کہا جب یہ سارے ہی گھر انکار کر رہے ہیں اب میں کہاں جاؤں.
تو جب انسان آل محمد کی محبت میں عوام سے مایوس ہوتا ہے تو اسے ویرانہ یاد آتا ہے. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آئے. دشت تو ایسا ہو کہ گھر یاد آئے، اس کے معنی گھر بھی ویران ہے اور گھر دشت سے زیادہ ویران ہے. غالب کا شعر آپ کو سنایا، اگر شرح کی جائے تو رات ہو جائے. غالب کی شاعری ایسی، وہ ویرانے کی طرف چلی، چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، یعنی عوام کو چھوڑ رہی ہے. ایک ایک جملے کو بھائی آپ قدر کی نگاہ سے دیکھو. کہانی تو تمہاری پڑی ہوئی ہے، تمہیں زبانی رٹی ہوئی ہے، جبھی تو تمہیں لطف آنا چاہیے. وہ آبادی کو چھوڑ کے دور نکلتی جا رہی ہے، یعنی وہ ان سے برات اختیار کرتی جا رہی ہے، مودت کی راہ میں بڑھتی جا رہی ہے، راستہ قریب ہوتا جا رہا ہے محبت کا. یعنی جب آپ دنیا پرست لوگوں سے دور ہٹو گے تو وہ راستہ قریب ہوتا جائے گا. ادھر سے شہزادی چلی، ادھر سے یہ چلی، ان سے ہوئی دوری، ادھر سے ہوئی قربت. جب قربت ہوئی ایک دفعہ سامنے سے اس نے دیکھا ایک برقع پوش بھی آئی. ہائے، ویرانے میں، تنہائی میں، سناٹے میں کوئی مونس مل جائے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں بھی کوئی ہے. اور انہوں نے مخاطب کیا، کہا کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا میرا بچہ گر گیا تھا آگ میں، میں نے منت مانی جناب سیدہ کی، محلے والوں سے میں نے کہا آؤ کہانی سنو. سب نے کہا فضول باتوں میں ہم نہیں پڑھتے. اب میں کہاں جاؤں، کہانی کس سے سنوں؟ کہا بیٹھ اسی پتھر پہ، کہانی میں سناتی ہوں اور تو سن. اب دیکھیے عورت ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بی بی آپ نقاب کیوں نہیں الٹ رہی ہو. اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں، اسے تو اس وقت ایک ہمدرد ملا ہے. اسے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے اس کے کان میں آواز تو آئی کہ جو اس کے دل کی آواز کو سن رہا تھا. کہ تو بیٹھ، کہانی میں کہتی ہوں. وہ بیٹھ گئی، اس نے شیرینی نکال کے رومال سے سامنے رکھ لی. کہنے والے نے کہانی شروع کی. کہانی اس شے کو کہتے ہیں جو کہی جائے. عزت بڑھ گئی، لفظ عزت دار ہوں. بی بی نے کہنا شروع کیا. اب بی بی نے جو سنارن کو سنایا وہ اس کتاب میں لکھا ہے اور وہی آپ سنتے ہو. ارادہ الہی کو دیکھ کر نگاہ مشیت کیوں قدم نہ بڑھاتی، تو نگاہ مشیت نے یوں سوارا کہ دستے عنایت سے کل کفا اور لافتہ کے تانے بانے کا دوشالہ اڑھایا، اور قدر و کوثر کے گہنے ہاتھوں میں پہنائے. اللہ سلکم کی انگشتری نے انگشتے مبارک سے زینت پائی. آئے تطہیر کا ترے تاج مکلل میں جڑ دیا. انعمتا علیہم کی خوشبو سے فضا مہکنے لگی. انہا لا احد الکبر کے نور کی چھوٹ دیکھ کر آفتاب نے اپنا منہ چھپا لیا اور محتاط کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. کائنات نے بڑھ کے قدم لیے، حوروں نے محافہ جنتی میں سوار کیا اور جلوس میں یوں ہو گئیں کہ آگے آگے سید الملائکہ جبریل ترقو کی صدا دیتے چلے. اور تاباں وہ ایک تاج مرصع فضیب سر، جس میں کہیں تھے لال و زبرجد کہیں گوہر. تاباں وہ ایک تاج مرصع فضیب سر، جس میں کہیں تھے لال و زبرجد کہیں گوہر. کپڑے وہ تھے کہ جن پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر، گہنے میں فاطمہ کے ستاروں میں تھا قمر. گہنے میں فاطمہ کے ستاروں میں تھا قمر. بھئی پرتوں فگن جو نور ہوا روئے پاک کا، مہر منیر بن گیا ہر ذرہ خاک کا. حوروں کی ساتھ ساتھ جلوں میں تھی یوں قطار، ایک تھی اٹھائے گوشے چادر بے افتخار، ایک حور بعد کش لیے آتی تھی زر نگار. بھئی مجمر لیے تھی ہاتھ میں کوئی بسد وقار، آگے کوئی تھی ہاتھ میں عہدہ لیے ہوئے، پیچھے کوئی تھی چتر کا سایہ کیے ہوئے. کوئی لٹاتی تھی کوئی لٹاتی تھی گوہرو لالو سینو سر، آتی تھی کوئی حور ہلاتی ہوئی چمر. تو حوریں دستے پاک لیے تھی ادھر ادھر، تو حوریں دستے پاک لیے تھی ادھر ادھر. اور بھائی آوازیں ترخو تھی کسی کی زبان پر، لپٹے شمین خلم کی حسو سے آتی ہے گل کا جناب فاطمہ گل کا جناب فاطمہ شادی میں جاتی ہے. بھئی دیکھا جو فاطمہ کی یہ آمد کا بندوبست. اٹھ کر خدا خدا کہنے لگے وہ بت پرست، اٹھنے لگے سلام کو یا دست سب کے دست. یہ شان دیکھتے ہی ہوا ان کا اوج پست. قدسی بھی اہتمام کو ہمراہ تھے، زیر قدم پروں کو فرشتے بچھائے تھے. یہ نثر میں ہو سکتا تھا،
نثر میں ہو سکتا تھا زیر قدم پروں کو فرشتے بچھائے تھے، بھائی باجوں کے بھی نہ ہوش رہے روب سے بجا، باجوں کے بھی نہ ہوش رہے روب سے بجا، معکوس ہو گئے دف و تبلک نہ تھی صدا، صرف غنا جو تھے انہیں سکتہ سا ہو گیا، جاری تھا مطربوں کی زباں پر خدا خدا، رونق فضا جو زوجہ مشکل کشا ہوئی، بزم طرب میں صلی اللہ کی صدا ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ پیراگراف لکھا ہے میں نے، یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام زنانے یہود عصمت فاطمہ زہرا کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑی اور فرط تعجب اور غلبہ رشک سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو تو ہوش آیا، مگر دلہن کو جو سردار یہود کی بیٹی تھی ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح عروس قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں مری ہے، زہرا کہہ رہی ہیں ابھی ہوش آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً تجدید وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ پہلے بچے کو وضو سکھایا جاتا ہے، ابھی تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی، وضو تو دیکھ لو ایسے ہوتا ہے یا ایسے۔ وضو سکھایا، یہ ہے تبلیغ زہرا۔ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دست دعا بلند کیے اور فرمایا اے میرے معبود برحق، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ ابھی آپ کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں اس کہانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پڑھتے کے درمیان جتنی بار درود پڑھو گے اتنی جلدی منت دوسری آئے گی۔ گونگا بن کے نہیں سننا ہے اس کہانی کو، اس لیے درود پڑھو، درود پڑھو۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور پھر صدقے دل سے وہ دلہن میں اپنے شوہر کے مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام ام حبیبہ تھا۔ زنان یہود یہ شان و شکوہ اور عظمت دیکھ دیکھ کر آپ سے پوچھتی تھی کہ یہ اسباب زیب و زین کیوں کر میسر آیا؟ آپ فرماتی کہ اپنے بابا جان جناب رسول اللہ سے پایا ہے۔ وہ کہتی کہ انہوں نے کیوں کر پایا؟ آپ فرماتی کہ جبریل لائے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جبریل کہاں سے لائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، جنت سے لائے۔ جب جناب فاطمہ زہرا کے اس اعجاز عظمت اور اجلال و رفعت کو دیکھ کر وہ تمام زنان یہود بے اختیار پکار اٹھی کہ ہم خداوند لم یزل و لا یزال اور اس کے رسول برحق پر ایمان لائیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول خدا کی دختر ہیں، آپ ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور ساتھ ہی ان سب کے مرد بھی صاحب ایمان ہو گئے۔ اتنی تبلیغ ہے اس میں، تم کہتے ہو یہ کہانی ضعیف ہے؟ یہودی سے تو لڑ رہے ہیں مسلمان، بتاؤ تو کہ زہرا کے اخلاق نے کیسے یہودیوں کو مسلمان بنایا ہے۔ سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ سردار یہود نے اپنی بیٹی کو کہ جس کی شادی کا اہتمام تھا، دیکھیے اسی دلہن کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اب وہ احسان کیسے اتاریں بیوی کا؟ اسی دلہن کو کنیز بنا کر زہرا کے ساتھ کر دیا۔ اور وہ دلہن خود بھی وہاں کیوں رہتی جسے نئی زندگی زہرا نے دی ہے؟ اب وہ بیوی کو چھوڑتی، وہ بیوی کے پیچھے پیچھے کنیز بن کے آ گئی، اور وہی ام حبیبہ ہے۔ اور زہرا کو معلوم ہے ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، بیوی نے اس کو کنیز بنا کے نہیں رکھا بلکہ اسی وقت آزاد کر دیا۔ کہا تو آزاد ہے اور جہاں تجھے تیرا شوہر لے جائے تو جا۔ بچوں کے اس نے پیر چومے، شہزادیوں کے ہاتھ چومے، زہرا کی چادر کو چوما۔ کبھی بھی تمہارے جیسے لوگ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے۔
اب میرا شوہر مجھے کوفے لے جا رہا ہے اور میں وہاں رہوں گی ہمیشہ، اس لیے کہ شوہر کوفے کا ہے. اور اب جو چوکھٹ کو چھوما تو بس اتنا کا بی بی کوئی وصیت، کوئی نصیحت؟ ام حبیبہ بس اپنی شہزادی کی ایک بات یاد رکھنا، کسی بیکس کا تماشا کبھی نہ دیکھ. ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی مجبور و لاچار کا تماشا نہ دیکھ. ایک ہی تو وصیت ہے، وہ بھولتی کیسے؟ نہ اس گھر کو بھولی، نہ اس گھر کے احسان کو بھولی. ام حبیبہ کی روایت نہیں پڑھنا مجھے، وہ آپ محرم میں مجھ سے سن چکے ہو عشرہ چیلوں میں. وہ تو کہانی یہاں پہ ختم ہوئی، اس لیے ذکر کر دیا تاکہ ذہن میں رہے. بے کسوں کا تماشا نہ دیکھنا. کس طرح بی بی نے یہ بات امت تک پہنچائی ہے، تماشا نہ دیکھنا. پہلا تماشا امت نے اس وقت دیکھا جب کہ زہرا کا گھر چل رہا.